مصطفیٰ بڑی تھی۔ جس وقت آپ کا نکاح ہوا میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی عمر 40 سال تھی اور اللہ کے رسول کی عمر جو ہے 25 سال تھی، یعنی ظاہری طور پہ 15 سال جو ہے خدیجۃ الکبریٰ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بڑی تھی۔ اور ہمارے بزرگان دین فرماتے بڑی عمر کی عورت اللہ نے اس لیے عطا فرمائی تاکہ وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تسلی دے سکے، کیونکہ تسلی مائیں دیتی ہے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عمر جب 6 سال کی تھی آپ کی والدہ دنیا سے جا چکی تھی، اس لیے اللہ نے آپ کو بڑی عمر کی عورت عطا فرمائی، کیونکہ تجربے کار ہوتی، وہ آپ کو تسلی دیتی۔ میرے آقا ارشاد فرماتے جب خدیجہ مجھے تسلی دیا کرتی تھی میرے تمام غم جو ہے دور ہو جایا کرتے تھے، بلکہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے عرض کیا تھا آپ کے وصال کے بعد کہ کیا وہ بوڑھی کا بار بار آپ نام لیتے ہو؟ اللہ نے آپ کو جوان بیوی اور خوبصورت بیوی عطا کی۔ اس وقت میرے آقا جلال میں آتے ارشاد فرماتے تو خدیجہ کی بات کرتی ہے، خدیجہ وہ ہے کہ جب میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہا تھا سب مجھے جھڑک رہے تھے، لیکن سب سے پہلے اسلام اس نے قبول کیا۔ خدیجہ وہ ہے جب کوئی میرے قریب نہیں ہوتا تھا اس نے اپنی پوری دولت مجھ پہ نثار کر دی، جب لوگ مجھ سے دور بھاگ رہے تھے خدیجہ نے میرا ساتھ دیا۔ خدیجہ وہ ہے جس نے جو ہے دین کے لیے نہ جانے کتنی تکالیف سہی ہے، بلکہ میرے آقا جب غار ہرا پہ عبادت کے لیے جاتے تھے نہ جانے وہ 50 مالوں سے بھی زیادہ اونچا پہاڑ تھا، روزانہ جو ہے خدیجۃ الکبریٰ آپ کے لیے گرم گرم کھانا پکا کے اتنی اوپر لے جاتی تھی اور اتنی اوپر سے نیچے آتی تھی۔ مجھے بتائے آج کوئی ایسی عورت ملے گی جو 50 مالے تک اپنے شوہر کے لیے کھانا لے جائے؟ گھر میں اگر دے دے تو بہت بڑی غنیمت ہے، لیکن یہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہا کی شان ہے کہ اللہ اکبر میرے آقا کے لیے اتنی بلندی پہ گرم گرم کھانا لے کے جاتی تھی اور پھر اس کے بعد وہاں سے واپس آیا کرتی تھی۔ یہ تمام خدمت کو اللہ نے جو ہے آپ کی بڑی قبول فرمائی اور پوری زندگی جو ہے آپ نے اسی طریقے سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ گزاری۔ اب اختتام پہ بس ایک دو باتیں اور بیان کر دوں کہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہا کو جب یہ پوری زندگی آپ نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ اس طریقے سے گزاری، ہر لمحے میرے آقا کے ساتھ رہی، لیکن جب آپ کی زندگی کا آخری لمحہ آیا یعنی 10 رمضان المبارک آیا تو آپ اتنی شدت سے آپ کو بخار آیا اور آپ اتنی بیمار ہو گئی کہ آپ اپنے بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتی تھی، بہت زیادہ آپ کی طبیعت یعنی آخری آپ کے ایام چالو تھے۔ ایسے وقت میں کفار مکہ نے سوچا کہ اب یہ خدیجۃ الکبریٰ کا پورا مال ختم ہو گیا تھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے شادی کو کم و بیش 25 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور پورا مال جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیا اور آقا نے جو دین کی خدمت پہ خرچ کر دیا۔ تو کفار مکہ کو لگا کہ یہ بڑی خاندان سے تھی، بڑی ملکہ تھی، اب پیسہ ختم ہو گیا، اب یہ غریب ہو چکی ظاہری طور پہ، ہو سکتا ہے اس کا ایمان چھین لینا آسان ہو، اور آپ جانتے ہیں انسان جب غربت کی زندگی میں ہونا کوئی بھی اس کو فیور میں آ جائے تو انسان اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ تو کچھ کفار مکہ نے ابو جہل وغیرہ نے پلاننگ کی کہ اس کو جو ہے جھانسا دیا جائے کہ، اور اس کے بعد ان کی ایک سہیلی کو بھیجا اور یہ کہہ کے بھیجا کہ خدیجہ سے کہہ دو کہ اگر اب بھی اس نے محمد رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑا تو یاد رکھنا یہ مکے والے جو ہے اسے مکہ کی سرزمین پہ جو ہے دفنانے نہیں دیں گے، کوئی اس کو دیکھنے نہیں آئے گا، کوئی اس کے جنازے میں نہیں آئے گا۔ یہ تمام باتیں کہہ کے ان کی سہیلی کو بھیجتی ہے، اے خدیجہ مکہ کے کفار اس طریقے کی باتیں کر رہے، یہ بڑے بڑے تیرے حوالے سے اس طریقے سے باتیں کہتے تو کیوں نہیں محمد کا دامن چھوڑ دیتی ہے؟ تو نے جانے انجانے میں تو نے جو ہے اسی طریقے سے بس ہما ہمی میں جو ہے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتی تھی اپنی پوری طاقت اکٹھا کرتی ہے اور اٹھ کے بیٹھتی ہے اور کہا تجھے کیا لگتا ہے میں نے نادانی میں محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے؟ 1000 مرتبہ عقل و خیرت نے یعنی عقل مندی نے 1000 مرتبہ میرے قدموں کا بوسہ لی تھی، اس کے بعد جا کے میں نے محمد عربی کا دامن تھاما ہے اور ان کا کلمہ پڑھا ہے، یوں ہی میں ان سے وابستہ نہیں ہوئی۔ بس ابھی یہ بات چیت ہو رہی تھی، آپ نے فرمایا اگر یہ مکے والے میرا ساتھ نہیں دیں گے کوئی بات نہیں، مجھے امید ہے اگر میں حضور کے ساتھ رہی، اگر یہ مکے والے نہیں آئیں گے تو فرشتے جو ہے میرے جنازے کو اٹھائیں گے اور فرشتے جو ہے میرے جنازے کو لے چلیں گے۔ اس طریقے سے آپ نے بیان فرمایا، اتنا مضبوط آپ کا عقیدہ تھا۔ ابھی یہ بات چیت چالو ہی تھی، اتنے میں میرے آقا تشریف لاتے ہیں، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی پیشانی پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اے خدیجہ بہت زیادہ بخار میں ہو، اب کیسی طبیعت ہے؟ خدیجہ عرض کرتی یا رسول اللہ طبیعت تو علیل ہے لیکن آپ میرے پاس کیوں ٹھہر رہے ہیں؟ آپ مجھے اپنے حال پہ چھوڑ دے، مجھے اللہ کے سپرد کر دے، جو بھی آج آخری دن ہے میرا، مجھے یقین ہے آج میں دنیا سے چلے جاؤں گی، جتنی دیر آپ مجھ سے بات چیت کر رہے ہو، جتنی دیر آپ میرے ساتھ بیٹھ رہے ہو، اتنے وقت تک آپ جا کے لوگوں پہ محنت کرو، مجھے امید ہے اتنی آپ محنت کرو گے جتنی دیر میرے پاس بیٹھے نہ جانے کتنے کافروں کو آپ مسلمان بنا دو گے۔ آپ جائے یعنی جذبہ دیکھیے، ایسے وقت میں آپ جو ہے نکل کے جانے لگتے تو وہ سہیلی جو آپ کو بھڑکانے کے لیے آئی تھی، آپ کو جو ایک کفر کی طرف بلانے آئی تھی، وہ خود آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے کہتی ہے جس کے اندر اتنی پختگی موجود ہو، جو اسلام اتنا حوصلہ اور
مصطفیٰ